السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل بینہم ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط رزقه وينسأ له في اجله فليصل رحمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان جب اس دنیائے رنگ و بو میں آتا ہے تو خلاق عالم کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ وہ اس انسان کو بعض رشتوں میں جوڑ کر اور ان رشتوں میں اس کو ساتھ لے کر اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ چند رشتہ داریاں اور چند خاندانی تعلقات خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ ایک رشتہ والد کی طرف سے ہوتا ہے اور والد کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس پیدا ہونے والے کے لیے ددیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں، اور ایک رشتہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے، اور ماں کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں یہ سارے اس پیدا ہونے والے کے لیے ننیحالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ یہ دو رشتے وہ ہیں جس کو خلاق عالم اس نومولود کے پیدا ہونے سے قبل اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ان رشتوں کو طے نہیں کر سکتا، بلکہ یہ رشتے اللہ رب العزت خود طے کر کے اور اس کے ساتھ جوڑ کر کے بھیجتا ہے۔ ہاں، ایک رشتہ ایسا ہے جس کو یہ انسان خود طے کرتا ہے اور انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے، جس جگہ موزوں اور مناسب سمجھتا ہے وہاں اس رشتے کو یہ بندہ جوڑ سکتا ہے، اور وہ ہے سسرالی رشتہ۔ جس جگہ یہ مناسب سمجھے اپنی نسبت طے کر دے، جس خاندان میں اس کو بہترین نظر آئے یا جو گھرانہ اس کو اپنے قابل نظر آئے، جو خاندان اپنے کفو کے برابر نظر آئے، اس جگہ پر یہ بندہ اپنا سسرالی رشتہ جوڑتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، دو رشتے اور دو خاندانی تعلقات اللہ رب العزت نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے کر دیے ہیں۔ اب انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب تو دنیا میں آیا ہے اور ان رشتوں کو ہم نے تیرے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے چلو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کے ساتھ تمہارا رویہ بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں آپ غور کر کے دیکھیے گا، حضور نے رشتہ داریوں کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے اور بڑی اہمیت کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہوں، لیکن میری ماں ہے، میری ماں آج تک اسلام قبول نہیں کی ہوئی ہے، وہ ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آئی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار مجھ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں،
وہ کبھی میری خیریت دریافت کرنے کے لیے میرے گھر آتی ہے، میں اس کے ساتھ سلوک کیسا کروں؟ آپ غور کر کے دیکھیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیری ماں ہے، تو جیسا سلوک پہلے کرتی تھی، اسلام لے آنے کے بعد اپنی والدہ کے اعزاز و اکرام میں، اس کے ساتھ حسن سلوک میں مزید اضافہ کر، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ اسلام کی آغوش میں نہیں آئی ہے تو تمہیں ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر آنے والی اس سائلہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری والدہ تمہارے پاس آئے، جو سلوک تم پہلے کرتی تھی اس سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ اسلام رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا حکم قطعی نہیں دیتا۔ آپ تعلیمات اسلام پر غور کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو بطور خاص رشتہ داریوں کے متعلق آئی ہیں، جن احادیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا تاکیدی جو حکم دیا ہے، آپ غور کر کے دیکھیے گا، ایسی احادیث ہیں جن میں بڑے صاف الفاظ میں فرمایا کہ مومن کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا، یہ اس کے ایمان کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسا ہو جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں، جو 3 کاموں کے کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے 2 بشارتیں ہیں۔ ایک بشارت فرمائی کہ اللہ حساب آسان لے لے گا، حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور دوسری بشارت یہ فرمائی کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت کا داخلہ عنایت فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونکہ اعمال کے بڑے حریص تھے، نیک عمل کرنے میں مسابقت اور مسارعت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبات تھے حضرات صحابہ کے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں، وہ 3 صفات کیا ہیں، آپ بتا دیں، ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں گے۔ حضور نے فرمایا، تعطی من حرمک، جس نے تجھے محروم کیا ہے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دینے والے بن جاؤ، اور بعد میں فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اور یاد رکھنا میرے بزرگوں، جو بندہ کسی عمل کے اوپر اگر اس کے ساتھ ظلم ہو، ناانصافی ہو، اور اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہو، لیکن اگر وہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں۔ ان کی آہوں سے مت ڈرو جو اپنا معاملہ لوگوں کو سناتے ہیں، بلکہ ان کی آہوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ سے بہتر، اچھا اور بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا دوسرا کام یہ کرو جو تم پر ظلم کرے، وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم کرے للہ معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَتَصِلُ عَمَّنْ قَطَعَكَ، تیسرا کام یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ داریوں کو توڑ دے، جو تم سے اپنے ناطے ختم کر دے، جو تم سے اپنی رشتہ داریوں کو نہ نبھائے، تم اس سے جا کر اپنی رشتہ داری کو نبھاؤ۔
تم اس سے اپنی رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھو۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں، یہ 3 خوبیاں ہوں، جو محروم کر رہا ہے اس کو دے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کرے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے اس کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحاسب اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کے ساتھ بڑا آسان حساب فرمائیں گے، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو اپنے فضل و احسان سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آپ غور کر کے دیکھیے گا، بڑی معمولی اور بڑی چھوٹی چھوٹی صفات ہیں، بڑے آسان کام ہیں، لیکن حضور نے ان آسان کاموں پر 2 بڑی بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب بھلا وہ آدمی ہی اس کو چھوڑ سکتا ہے جو واقعی محروم القسمت ہو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رحم یہ رشتہ داری کی بنیاد ہے۔ عربی میں رشتہ داری کے لیے لفظ رحم استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ رحم رحمان سے بنا ہے، یہ لفظ رحم رحمان سے بنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داری عرش خداوندی کو پکڑ کر میدان محشر میں یہ کہے گا، میدان محشر میں یہ کہے گا کہ جس نے مجھ کو جوڑ کے رکھا تھا دنیا میں، جس نے مجھ کو دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا، اے بار الہ میں اس کے لیے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو جوڑ کر رکھیے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو جوڑ کر رکھیے، اور جس نے اس کو توڑ دیا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو توڑ دیجئے۔ یعنی رشتہ داری میدان محشر میں رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر یہ عرض کرے گی کہ جو مجھ کو جوڑ کر رکھنے والا تھا دنیا کے اندر، آج آپ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھیے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑ دیا اور جس نے میرا پاس و لحاظ نہیں کیا، اے بار الہ میں عرض کرتا ہوں کہ آج میدان محشر میں جب ہر انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، جب ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اللہ کے فضل کا محتاج ہوگا، اللہ کے انعام کا محتاج ہوگا، وہ رشتہ داری یہ کہے گی کہ آپ اس کو اپنے سے توڑ دیجئے، کیونکہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے مجھے دنیا میں توڑ دیا، لہذا آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج آپ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ یہ رشتہ داری بار الہ کے سامنے اپنی فریاد کر رہی ہے، اور رب تعالیٰ اس کی فریاد کو رد بھی نہیں فرمائیں گے۔ وہ یہ کہے گی کہ جس نے مجھ کو جوڑا ہے، آج جس کو رحمت کی ضرورت ہے، پوری انسانیت رب کی رحمت کی محتاج بنی ہوئی ہے، آج آپ اس کو رحمت سے جوڑ کے رکھیے، اور جس نے مجھے دنیا کے اندر توڑ دیا، مجھے تار تار کر دیا، میری اہمیت اور میرے تقدس کو ختم کر دیا، رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، آج آپ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیجئے، توڑ دیجئے۔ ایک اور حدیث سناؤں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ فرمایا گناہوں کا وبال اور گناہوں کی سزا عموماً آخرت میں ملتی ہیں، عموماً آخرت میں ملتی ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ آخرت میں سزا دیں گے، وہ تو طے ہے ہی، وہ سزا مل کر رہے گی، لیکن اس سزا سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے والے کو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں پیشگی سزا مل جاتی ہے، آخرت کی سزا سے پہلے ہی دنیا کے اندر اس کو یہ سزا دے دی جاتی ہے۔ 2 گناہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے ظلم، البغی، ظلم کرنا،
انسانیت کے ساتھ ایسی حرکت کرنا کہ جو ان کے لیے ظلم کا باعث ہو، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ آج کئی لوگ ہیں جو لوگوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، کہیں لینڈ گرابرز کا ظلم ہے، کہیں بڑے بھائیوں کا چھوٹے بھائیوں اور بہنوں پر وراثت میں حق نہ دینے کا ظلم ہے، کہیں اپنے ماتحتوں پر ظلم ہے اپنے بڑوں کی طرف سے۔ یہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ کا فرمان بالکل سچا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، سورج نہیں نکلا ہے یہ اگر کوئی کہے تو مانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دیں کہ یہ عمل ہونا ہے، اس عمل پر یہ سزا ملنی ہے، یقین جانیے گا وہ لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ ایک گناہ فرمایا کہ ظلم ہے، ظلم کرنے والے کے لیے آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں بھی سزا ہے، اور دوسرا عمل جس پر اللہ دنیا میں بھی سزا عطا فرماتے ہیں وہ ہے قطع تعلق، رشتہ داریوں کو توڑ دینا۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ کا گزر ہوا کسی مقام سے، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اور وہ چارپائی پر لیٹ کر بڑی تکلیف اور شدت کے ساتھ آواز نکال رہا ہے، کربناک آوازیں اس کے زبان سے نکل رہی ہیں اور تکلیف کا اظہار ان آوازوں سے ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ دیکھتے ہوئے گزر گئے، کوئی کام کے لیے جا رہے تھے۔ جب واپسی ہوئی، واپسی میں اس کی وہی حالت دیکھی تو انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ کیفیت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اس کی حیات میں اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، یہ شراب و کباب کا عادی تھا، گناہوں کے اندر اس کی زندگی تھی۔ والدہ اس کو سمجھاتی اور یہ کہتی کہ بیٹا تو اس وبال سے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، شراب چھوڑ دے، دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ دے، اللہ کا ہو کر بن جا، اللہ کا ہو کر اپنی زندگی گزار لے، اس لیے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بڑی اہم ہے، اس لیے اگر یہاں اچھا سلوک رہے گا، یہاں اچھا معاملہ رہے گا، وہاں تیرے ساتھ حالات بڑے اچھے ہوں گے، اور اگر یہاں گناہوں کی زندگی گزارے گا وہاں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی۔ جب کبھی وہ والدہ اپنے اس بیٹے کو گناہوں سے بچنے کے لیے کہتی، گناہوں سے رکنے کے لیے کہتی، تو یہ کمبخت اپنی والدہ کو مار پیٹ کیا کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شراب و کباب میں مست رہا، اور جب کبھی والدہ کی ٹوکم ٹاکی ہوتی تو یہ اس کو مارتا پیٹتا۔ بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا نعوذ باللہ کہ اس بیٹے نے اپنی والدہ کے منہ پر اپنے جوتے اور چپل سے بھی مارا۔ والدہ کے دل سے آہ نکلی، اس نے کہا کہ جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا ہے، تو تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی میں موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت تجھے نہیں آئے گی، تیری زندگی اور تیری حالت لوگوں کے لیے قابل عبرت بنے گی۔ والدہ کی زبان سے یہ جملے نکلے اور وقت گزرتا گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شراب و کباب کا یہ بیٹا اس کا جو عادی رہا، آہستہ آہستہ اس کی ساری چیزیں شراب و کباب کی نظر ہو گئی، جائیداد ختم ہو گئی، مال و دولت ختم ہو گئی، اور بالآخر ایک ایسی بیماری نے اس کو آ کر کے گھیر لیا کہ وہ گاؤں کے باہر ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اور اس کے اطراف میں مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، اور وہ درد و کرب سے
جو ہے اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے درد کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے درد کو سمجھنے والا یا اس کی فریاد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے موقع عبرت بنا دیا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، ان کے رشتے کے تقدس کا احترام نہیں کرتا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کے لیے قابل عبرت بنا دیتے ہیں۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے گھرانے ہیں جو آپس میں اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ان کے تعلقات اپنے پیدا کرنے والے والدین سے اچھے نہیں، ان کے تعلقات اپنی والدہ سے صحیح نہیں، ان کے تعلقات اپنے والد سے صحیح نہیں۔ بعض مرتبہ والدین اپنی اولاد کی زندگی کو سدھارنے اور بہتر بنانے کے لیے کچھ سختی کا معاملہ ضرور کرتے ہیں۔ آپ بھی والدین ہیں، آپ بھی یہ سلوک کرتے ہوں گے، اور آپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس سے بچے کے دل میں آپ اپنی نفرت بٹھائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اپنا علاج کروائے اور اس کے علاج میں اس کے جسم کا کوئی حصہ نکالنے کی نوبت آ جائے تو کوئی آدمی ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتا، بلکہ اس ڈاکٹر کو محسن سمجھتا ہے کہ اس کا احسان ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس نے ہمیں جو ہے ایک بڑی بیماری سے بچا لیا اور چھوٹی چیز میں اس نے معاملے کو ختم کر دیا۔ کوئی اس ڈاکٹر کو ظالم نہیں کہتا، حالانکہ وہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نکال پھینک رہا ہے، تب بھی آپ اس کو محسن کہتے ہو۔ والدین اگر اپنی اولاد کے ساتھ کبھی کوئی سختی کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں جو بظاہر ان کے لیے نامناسب لگ رہا ہو، لیکن پھر بھی والدین کا یہ عمل در حقیقت اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے۔ والدین کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے، لیکن کئی گھرانے ایسے ہیں اور میرے علم و دانست میں ہیں کہ ایسے گھرانے جہاں تعلیم کے اعتبار سے بڑے اونچی ڈگریوں کے حامل، تعلیم کے اعتبار سے بڑے بہترین ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن آج بھی ان کے اپنے والدین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں۔ والدین اپنی اس غلطی کو مان کر اپنی اولاد سے معافی مانگنے کے لیے بھی پہنچ گئے۔ والدین نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیٹا ہم نے تم پر ظلم کر دیا ہو یا ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ واقعتاً ہم ظالم تھے تو ہمیں معاف کر دو، ہم تم سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ جملہ والدین کی زبان سے نکلتا ہے، وہ بیٹا جو ان کی کوکھ میں 9 مہینے رہ کر دنیا میں آیا اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے والدین نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، والدین معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ بیٹا ہے کہ اپنے والدین کی بات کو سننے کے بجائے یا ان کے اس معافی کے جملوں کو سننے کے بجائے اپنے والدین کو اپنے گھر کی دہلیز سے ڈھکیلتا ہے اور والدین گھر کی دہلیز کے باہر گر پڑتے ہیں۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ دینداروں کے گھرانوں کے یہ حالات ہیں۔ کیا ان لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور رشتہ داری کے متعلق حضور کے یہ ارشادات موجود نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے کہ یہ بڑی سخت وعیدیں جس میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ رشتوں کے توڑنے والے کے لیے آخرت کی سزا تو ہے ہی، دنیا کی سزا لازماً مل کر رہے گی؟ آج بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑنا عام سی بات ہو گئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں رہوں گا کہ رشتہ داریوں کو توڑنا آج لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے۔ جو اپنے لیول کا ہے، جو اپنی کیٹیگری کا ہے، جو ہمارے جیسا رہ سکتا ہے معاشرے میں، اس کے ساتھ تو تعلقات اچھے ہیں، لیکن جو غریب ہے، جس کے حالات
اور جس کے معاشی مسائل اتنے درست نہیں ہیں، وہ اس لیول اور اس مقام اور اس کیٹیگری کا نہیں ہے، تو بڑی چھوٹی سی اور معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر رشتہ داریوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں کہ صاحب اس نے دعوت میں مجھے دیکھا، سلام نہیں کیا، اس سے تعلق ختم۔ میں اس کی دعوت میں گیا، یہ آ کر کے مجھے کھانا نہیں ڈالا پلیٹ کے اندر، اس نے کھانا پسورا نہیں مجھے، لہذا تعلق ختم۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی لیکن خاندان میں پہلا رقعہ مجھے لا کر نہیں دیا، تعلقات ختم۔ یہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرا لیکن ہم سے آ کے ملاقات نہیں کرا، تعلقات ختم۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی لیکن مجھے کپڑے نہیں بنوائے، رشتہ داری اور تعلق ختم۔ ایسے کئی مثالیں ہیں۔ سلام نہ کرنے پر رشتہ داریوں کو ختم کیا جا رہا ہے، پلیٹ میں آ کر کے کھانا نہیں پسورا تو اس پر رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے، روکا پہلے لا کر کے نہیں دیا، رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور تو اور حد یہ ہو گئی، شادی وہ اپنی اولاد کی کر رہا ہے، تمہیں کپڑے اگر نہیں بناتا ہے، اس پر بھی رشتہ داریوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ کیا یہ کوئی ایسے ریزنز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم رشتہ داری جیسی عظیم نعمت کو ختم کر دیں؟ کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بات چیت بند ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں ایک بہن کی دوسرے بھائی سے اور دوسری بہن سے بات چیت بند ہے۔ سال ہاں سال گزر گئے، ہر سال شب برات کے موقع پر علماء اپنے بیانات میں اس بات کو لازم کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ شب قدر کے موقعوں پر کہا جاتا ہے، یہ سارے بیانات، ساری باتیں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں لیکن اللہ جانے کیا معاملہ ہے کہ جو تک نہیں رینگتی اور سنتے ہیں ایک کان سے، دوسرے کان سے نکال کر کے اسی مجلس میں اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے لیے سزا جو آخرت کی ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن دنیا کی سزا لازمی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ کے رکھو۔ کون انسان ہے جو غلطی سے مبرہ ہے، پاک ہے؟ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی جو ہے نقص لازمی طور پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بشری تقاضوں کے پیش نظر یا شیطانی وساوس میں آ کر یا نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی عمل یقیناً آپ کی شان کے خلاف ہو گیا ہو، آپ کے منصب کے خلاف ہو گیا ہو یا آپ کے مقام و مرتبے کے خلاف ہو گیا ہو، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا طرز عمل کہ اگر کوئی ہماری شان کے خلاف کام کر دے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس سے رشتہ داری کو توڑ دیں گے، یہ کوئی انسانیت نہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ موجودہ دور میں دو چیلنجز ہیں جو بڑے مشکل ہیں، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے یقیناً وہ بہت قابل ترین آدمی ہے۔ ایک چیلنج ہے موجودہ دور میں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور دینی تربیت کا انتظام کرنا، آس پاس کے ماحول سے ان کو بچا کر ان کی صحیح اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام اور ان کی دینی تربیت اور دینی خطوط پر ان کی پرورش کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ دور کا۔ اور دوسرا چیلنج جو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، اپنے ارد گرد جتنے رشتہ داریاں ہیں اور خاندانی جو تعلقات ہیں، ہر تعلق کو صحیح انداز میں نبھا کر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے چلنا، اس کے لیے بہت بڑا دل جگرا چاہیے، بہت بڑا دل جگرا چاہیے۔ دل کو وسیع کرو، جگر پر پتھر باندھو، اور جو ہو آپ کے ذمے اس کو ادا کرتے رہو، اور جو ان کے ذمے ہے اس کی فکر نہ کرو،
اور اس کے پیچھے نہ پڑو کہ ہم نے تو یہ کیا ان کے لیے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے بحیثیت رشتہ دار ہونے کے، وہ ضرور ادا کریں، اور جو ان پر ہے وہ ان پر چھوڑ دے، وہ کریں گے ان کا بھلا ہوگا، آپ کریں گے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اور ان طبیعتوں کے خلاف کام ہونے پر جو ریزنز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ داریوں کو توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اپنے دل کو وسیع کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی، حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے، اور اس کی اجل میں تاخیر ہو، یعنی عمر میں اضافہ ہو جائے، من احب ان یبسط رزقہ، جو یہ چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، اور اس کی عمر میں درازی آ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑا ہوا رہے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر زندگی گزارے۔ بڑا آسان عمل، رشتہ داریوں کو جوڑو، دو نقد فائدے ہیں، ایک رزق میں برکت ہوگی اور دوسرے آپ کی عمر کے اندر اضافہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تعلیمات کے اور ان احادیث کے سامنے آنے کے بعد اور ان کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے بعد اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے اپنے رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں معمولی وجوہات کی بنیاد پر، تو یاد رکھنا چاہیے کہ آقا کی ان تعلیمات کا جو اثر ایک امتی کے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے دل اس اثر سے خالی ہیں۔ آپ کو بتاؤں، بڑے کر و فر کے ساتھ جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور جب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے گوارا نہیں کیا جاتا، اس موقع پر بعض لوگ اتنے بڑے بڑے جملے اپنی زبانوں پر لے آتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہاں دیکھیں گے جو اللہ کریں گا دیکھیں گے، لیکن میں اس کے گھر کی دہلیز نہیں چڑھنے والا اور اس کے گھر کا ایک گھونٹ پانی نہیں پینے والا۔ ارے غور کر کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات ہماری آنکھوں کے سامنے۔ مکے کے جو سردار تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کیا کرتے تھے ایمان لانے سے پہلے، جب مکہ فتح ہوا لوگوں کے دلوں کے اندر ایک طریقے کا خوف تھا، لوگ دہشت کے ماحول میں تھے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مکے سے نکالا گیا تھا، آج وہ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ان لوگوں کی خیر نہیں ہے جن لوگوں نے مکے میں رہنے پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مسلمانوں کو ستایا تھا، خود رسول اللہ کو ستایا تھا۔ لوگ بڑے خوف و دہشت کے ماحول میں، ایسے ماحول میں جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، لوگ خوف و ہراس کے عالم میں ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، میں وہ جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم پر تو کوئی داروگیر نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے اس کو بھی امان، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی امان، جو فلاں کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امان۔ لوگوں کو مکمل امان دیا۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو توڑا تھا، حضور نے بلا بلا کر ان سے اپنے تعلقات کو جوڑا اور قائم کیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ یقیناً
نبی کا سچا امتی اور نبی کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو حضور کی تعلیمات کو اپنے دل سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ کیا ہم بہت بڑے اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کے یہ جملہ کہہ دیں جو کرتا اللہ دیکھیں گے لیکن ہم تو اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھو کتنا بڑا جملہ تم نے اپنی زبان سے نکال دیا۔ انسان کو اللہ کے فضل کا طلبگار ہونا چاہیے، انسان کو سب کچھ کرتے ہوئے بھی اللہ کے فضل کا اور اس کے انعام کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل پر اللہ قبولیت کا فیصلہ فرما کر دے دے۔ جو ہوگا، جو ملے گا، اللہ کے فضل سے ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھو جو جملے ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے، جو کر لے اللہ دیکھیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ اب تعلق کو نہیں جوڑیں گے۔ تعلق جوڑنا یہ امت محمدی کے فرد ہونے کی علامت ہے، اور تعلقات کو ختم کرنا نبی کی تعلیمات سے انحراف کرنا اور نبی کی ہدایات کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضور فرماتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو، یہ جو تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور ان تعلیمات کی روشنی میں ذرا ہم اپنی عملی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کتنے خاندان آج ایسے ہیں جن کے رشتہ داری کے تعلقات درست نہیں۔ باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا ماں سے ناراض، ماں بیٹی سے ناراض، بھائی بھائی سے کٹا ہوا، بہن بہن سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ صرف کیا ہے؟ اپنی انا کے مسئلے ہیں، صرف اپنی انا کے مسئلے ہیں۔ میرے بزرگوں، جو بندہ اس انا کو دل سے نکال دے اور جا کر اپنے ان روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دو نعمتیں ہیں، دو بشارتیں ہیں۔ ایک تو اللہ حساب آسان کر دے گا، اور دوسرا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ دو نعمتیں دنیا کے اندر ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ رزق میں اضافہ اور کشادگی کا معاملہ فرمائے گا، اور دوسرے اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ خدارا جو کچھ اب تک ہو گیا بھول جائیے۔ انسان بھولنے کا بڑا عادی ہے، بہت ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ لاکھوں روپیوں کا نقصان انسان آسانی سے بھول جاتا ہے۔ کسی کی کہی ہوئی بات کو بھلا دینا یہ بھی بہت آسان چیز ہے۔ بس دل پر تھوڑا سا، دل میں تھوڑی وسعت پیدا کر لو اور بڑا جگرا پیدا کر لو، اور جن لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں للہ معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ پھر دیکھو یقیناً تمہاری زندگیوں میں جو برکات آئیں گی اور جو نعمتیں اللہ تم کو عطا فرمائے گا، ان نعمتوں کے ملنے پر یقیناً تم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تمہارے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی کتنا نوازا اور آخرت میں بھی کتنا نوازے گا۔ بس یہ چند گزارشات تھیں جو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری امت مسلمہ کو حضور کی صلہ رحمی سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں یا جن سے ہماری رشتہ داریوں میں کچھ کمی آ گئی یا درار پڑ گئی، اللہ اس درار کو ختم کر دے۔ اپنی انا کو نکال کر کے جائیں اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کے توڑنے سے میری، آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله
الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه